یہ بتاتا چلوں کہ یہاں جو حاضرین موجود ہے وہ ریاست بھر سے آیا ہوا تعلیمی سماجی اعتبار سے کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیا ہوا عملہ ہے، ایک ٹارگیٹڈ عملہ ہے، نہ کہ یہاں ہم نے بھیڑ اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے، صرف ایک ٹارگیٹڈ عملے کو ہی یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جناب ڈاکٹر ظفر محمود صاحب کو یہاں خطاب کے لیے مدعو کروں، میں ان کا مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر ظفر محمود صاحب چیف کمشنر گورنمنٹ آف انڈیا سے چیف کمشنر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ جولائی 1977 سے اکتوبر 2009 تک یہ ایز اے سول سرونٹ انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 2009 میں جناب ظفر محمود صاحب نے سماجی خدمات کے لیے اپنی ملازمت سے والنٹیری ریٹائرمنٹ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پورے ملک بھر میں یو پی ایس سی امتحانات میں جو بچے کامیابی کا اندراج کروا رہے ہیں، ان طلباء کی کامیابی کے پیچھے بھی ظفر محمود صاحب کی کاوشیں پوشیدہ ہے۔ ظفر محمود صاحب سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس فار سول سروسز کے چیئرمین ہیں، اسی طرح وہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے بھی چیئرمین ہیں، گاڈس گریس گروپ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے بھی ظفر محمود صاحب چیئرمین ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ انٹر فیتھ کولیشن فار پیس کے بھی جناب چیئرمین ہیں، پریزیڈنٹ ہے، اور آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی فار پرائم منسٹرز ہائی لیول کمیٹی آن مسلمز اپریل 2005 سے مارچ 2007 تک کے آپ وزیر اعظم کی خصوصی مشاورتی کمیٹی کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں بحیثیت اسپیشل آفیسر آن ڈیوٹی۔ یہ تھا جناب ظفر محمود صاحب کا مختصر سا تعارف۔ اس کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام سے موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں اپنے خطاب سے نوازے۔ ظفر محمود صاحب کا آج کا عنوان ہے مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کا حل اور مسلمانوں کا اپنا تعلیمی نظام۔ ویلفیئر ایسوسیشن فار ریسرجنس آف مائنورٹیز نئی دہلی مہاراشٹرا اسٹیٹ یونٹ کی طرف سے آج کا عنوان ہے مسلمانوں کا تعلیمی نظام اور ہماری ذمہ داری، پرابلمس اینڈ اپرچونیٹیز فار مسلمس فار مسلم ایجوکیشن ان انڈیا۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں شیخ معروف صاحب کا اور ان کے سبھی ساتھیوں کا کہ انہوں نے آج کی یہ بڑی کارآمد محفل سجائی ہے۔ اللہ ان سب کو اور آپ سب کو میں اہل و عیال دونوں دنیاؤں کی خوشیوں سے نوازے، آمین۔ آج کی کا جو عنوان ہے اس کے لیے کچھ شروع میں اپنی عرضداشت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ایک سیٹ ہو جائے ماحول کہ ہمیں کس میں بات کرنی ہے۔ علامہ اقبال کا مصرع ہے پرشین کا کہ زندگی جہد است و استحقاق نیست، زندگی جد و جہد اور سنگھرش کا نام ہے، حق کا نام نہیں۔ یہ اگر پہلے سے ہم سوچ کر کے چلیں تو آسانی ہو جاتی ہے۔ لائف از اسٹرگل اینڈ پرسیورنس، اٹس ناٹ اے رائٹ ٹو بی جسٹ ٹیکن اوے۔ اسی لیے پیدا کیا انسان کو۔ coupled with selfless perseverance, which is known in the Holy Quran as قُلِ اس کو ہولی قرآن میں قُلِ الْعَفْوَ کہا گیا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں ہائر اسلامک میٹرکس آف چیریٹی۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 219 which indicates the mother of all charities, including the commonly understood concepts of zakat and sadaqah.
خواتین و حضرات، میں سلام کرتا ہوں. ایک ہی خاتون ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کم سے کم پوری تمام خواتین طبقے کی رہنمائی کر رہی ہیں اور ان کی نمائندگی کر رہی ہیں. ہم اپنی اگلی نسل کو دنیا میں چیلنجز کے درمیان خوش آمدید کہہ رہے ہیں. یہ آپ غور کریے گا بات. We are welcoming our upcoming generations to the world of awakening under challenging circumstances. تو لہذا ہمارا ذہن کس طرف جانا چاہیے کہ چاند لا کر کوئی نہیں دے گا، اپنے چہرے سے مسکرایا گا. یہ طے کر کے چلیں. اسی کی بیسس کے اوپر باقی جتنی سانسیں ہم میں سے ہر ایک کی بچی ہیں، وہ ساری سانسیں اسی پہ چلنی چاہیے. ہم میں سے بہتوں کو اللہ نے مخصوص مراحت سے نوازا ہے، جن کا استعمال کر کے ہم کمتر افراد کے حالات بہتر بنا سکتے ہیں. God has blessed some of us with born capabilities to play useful role in ameliorating the plight of the less blessed. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بے قراری کی تشخیص کریں. We should properly diagnose the malaise and try to change the course of the stream through benevolent intervention. اور نیک نہاد حکمت عملی کے ذریعے بہتے ہوئے چشمے کا رخ موڑ دیں. ہم کیپیبل ہیں یہ کرنے کے. میں تعلیم یافتہ ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کا اعلیٰ روحانی مقصد سمجھ نہ لوں. I am educated. I should not allow myself to remain oblivious of the higher spiritual purpose of my life. موجودہ حالات سے میں نے سبق لیا ہے کہ مجھے اپنے دین کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنا ہے اور اس کی روشنی میں مجھے ملت کے لیے اپنی چوکسی بڑھا دینی. My moot lesson taken from the current situation is that I have to better understand my faith and I have to enhance my vigil within the community as well as for the society at large. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت کی اہمیت اس سے طے ہوتی ہے کہ بندہ دو عبادتوں کے درمیان جب مسجد سے باہر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے. اس سے طے ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ اس سے ایویلویٹ کرتا ہے. The test of a true believer's devotion to God lies in what she or he does during the period intervening two consecutive prayers. اور یہ میں اپنی طرف سے آپ سے عرض نہیں کر رہا، یہ پروفیسر فتح عثمان الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر ایمیریٹس، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بعد میں انہوں نے کیلیفورنیا میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جا کر کے عمر الخطاب انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اویکننگ قائم کیا اور بہت کتابیں پبلش کی، چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی بنائے، بہت سینکڑوں کی تعداد. میں ملا کہ وہاں جا کر کے ان سے انہوں نے اپنی کتاب دا کانسیپٹ آف دا قرآن، جس کا کہ اردو ترجمہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن نے کر کے آن لائن ڈال دیا ہے، اس میں یہ بات لکھی جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ بات کہ جب دو نمازوں کے بیچ میں مسجد سے باہر بندہ ہوتا ہے، اس دوران وہ کیا کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں طے ہوتی ہے اس کی نماز کی اہمیت. اس کو غور کریے گا ذرا. طویل مدتی حل، لانگ ٹرم آنسر، سولوشن، سوچی سمجھی ادارہ سازی کے ذریعے ملت کو بااختیار بنانا. empowerment through well thought out systematic institutionalization. یہ سوچی سمجھی کے اوپر بہت توجہ دیجیے، بہت اہم ہے یہ اس کا پہلو.
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ I have to empower myself. The community has to empower itself. اپنے کو بااختیار بنانا ہے. ان میں اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کا رول ہونا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ضرورت ہو تو حکمت عملی میں ضروری تبدیلی کر لی جائے. یہ بھی ہے بہت اہم ہے اس کو اور کرنا. اس وقت کیونکہ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی ہے تو ابھی میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھا رہا ہوں، 1100 بنام 700. اس کو آپ غور کریے ذرا. آج سے 4-5 سال پہلے تک یو پی ایس سی کے ذریعے سول سروسز امتحان کے تھرو تقریباً 1100 لوگ سلیکٹ ہوتے تھے جو کہ پورے ملک میں حکمرانی کرنے کے لیے سلیکٹ ہوتے تھے. اب وہ فگر گھٹ کے پچھلے 4-5 سال میں 700 رہ گئی ہے، اور شاید اب جو اناؤنسمنٹ ہو تو شاید اس میں 650 رہ جائے. یہ ٹرینڈ آپ کو نوٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دوسری بات یہ، اس کو آپ دیکھیے سلائیڈ کو، اس کا نام ہے لیٹرل انٹری. جو بچہ یا بچی محنت کر کے، قابلیت کا اپنے استعمال کر کے، خون پسینہ کر کے اور تیاری کر کے اور امتحان میں کامیاب ہو کر کے IAS آفیسر بن جاتا ہے، وہ سب سے پہلے کیا بنتا ہے؟ سب ڈویژنل مجسٹریٹ. اس کے بعد پھر وہ ہوتے 4-5-6 سال میں کلکٹر بنے گا. پھر اس کے بعد 16 یا 17 سال جب ہو جاتے ہیں اس کو، تب وہ سینٹرل گورنمنٹ میں جوائنٹ سیکرٹری لیول کا آفیسر بنتا ہے. لیکن اس وقت پالیسی بدل گئی. وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کسی کا بھی، جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں اس کا ریکروٹمنٹ، جس کو میں مناسب سمجھوں گا اس کو میں انوائٹ کر کے اس کا انٹرویو کروں گا. اس میں سے جس کو میں چاہوں گا جوائنٹ سیکرٹری بنا دوں گا گورنمنٹ آف انڈیا. جو IAS آفیسر محنت کرنے کے بعد بننے کے 17ویں-18ویں سال میں بنے گا، ہے نا. تو یہ دونوں، اچھا اس میں کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، میں بالکل ناراض نہیں ہوں اس سے، چونکہ جو حکمران ہیں ان کو پاور ہے، اختیار ہے، پورا کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے انہیں اختیار، جس لیے ان کی ساورن پاور ہے، اس کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن عقل مندی سمجھداری ہماری کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس کو جانیں، اور اس کے حساب سے اگر حکمت عملی میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہو تو وہ کر لیں. دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو. یہ 2 پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا، 1100 سے 700 اور دوسرا لیٹرل انٹری. تو اس سے ہمیں سبق کیا لینا ہے؟ ڈو ایم فار دا مون بٹ ٹرائی ٹو لینڈ ایٹ لیسٹ ان دا اسٹارس. یہ ہمیں حکمت عملی میں تبدیلی تھوڑی سی کرنی ہوگی پورے ملک میں، اور اس کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. خاموشی سے چپ چاپ کام کرتے رہیے. ڈو پریپیئر فار سول سروسز but also simultaneously appear for other competitive examinations with the same تیاری. Central Police Organizations, State Services Examinations, Staff Selection Commission, Bank Probationary Officers, and the list is endless. یہ بھی آپ سمجھ لیں، UPSC کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا 700 لوگ سلیکٹ ہو رہے ہیں سول سروسز میں. میں صرف UP کا آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میرا وطن UP ہے، اور وہاں پر ZFI کے ذریعے 2 سال سے UP کے جو لیول کے ایگزامس ہیں اس کی تیاری کے لیے بہت کامیابی سے سینٹر چل رہا ہے. اور مجھے امید ہے، میری دعا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد آپ یہ کام یہاں بھی اورنگ آباد میں بھی شروع کریں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سول سروسز کے ذریعے 700 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں ہر سال. UP لیول کے جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ سروسز کے، اوپر سے لے کے نیچے تک، کم سے کم 50,000 لوگ سلیکٹ. ایوری ایئر اباؤٹ 50,000 boys and girls are selected for different jobs, government positions in UP. You can imagine کہ اگر ہم ساری اپنی توجہ ان 700 پہ لگا دیں تو بات مناسب نہیں ہے.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کل زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس میں سے کچھ حصہ کچھ برس کے لیے کچھ افراد کی نگہبانی میں دے دیا جاتا ہے۔ یہ بیسک کانسیپٹ برائے مہربانی پورے سب لوگ سمجھ لیں اور روز یاد کریں اس کو، ورنہ ہمارے دبئی کے شیخ خلیفہ صاحب گزر گئے، دنیا کا ون آف دی جو جن کے پاس میکسیمم پراپرٹی دنیا کے رہی ہو، ادھر برج خلیفہ کھڑا ہوا، ادھر ان کی بازار بن گئی۔ پھر ہم میں سے ہر ایک کا وہی ہونا ہے، تو لہذا یہ کہ ہم جتنا کر کے جائیں دوسرے اپنے استعمال ہمیں اللہ نے جو کچھ بخشا ہے اس کا استعمال دوسرے کے لیے۔ پھر ان افراد کا امتحان ہوتا ہے کہ ان میں کتنا ظرف ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ جائیداد کا استعمال دیگر ضرورت مند افراد کے امداد کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ اسکیم ہے، پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی اس اسکیم کے تحت ملک میں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس درجنوں ایکڑ زمین ہے۔ یہ میں بہت گھٹا کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ لوگ نسل در نسل اس زمین میں سے خود کے لیے صرف اناج لے لیتے ہیں۔ یہ بہت لوگوں نے مجھ سے خود بتایا۔ بڑی تعداد میں مسلمان ایسے بھی ہیں جن کے پاس مختلف علاقوں میں بھاری جائیداد ہے جو ان کی ذاتی ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بیسک فیکٹس ہیں ہماری لائف کے۔ ہمیں کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، ملت خود کفیل ہے۔ جبکہ غور کریے اس کو، سورہ بقرہ میں نے آپ کو جو ابھی عرض کیا کہ آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، بلکہ اس پر ضرورت مندوں کا حق ہے۔ لہذا جن افراد کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ زمین جائیداد ہے انہیں اپنی جائیداد کا استعمال کر کے تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے۔ یہ میں آپ کو خوب واقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے فرمایا ہے کہ جو بات کسی سے کرنے کو کہو پہلے خود کرو، تو الحمدللہ کر چکے۔ تعلیمی ادارے چل رہے ہیں الحمدللہ، اور بھی ملت کے لیے آرفنیجز وغیرہ چل رہے ہیں الحمدللہ، اور اپنے پاس اب کوئی جائیداد ذاتی نہیں ہے۔ ایک میں آپ کو اور یہ دکھا رہا ہوں، دوبارہ توجہ دلا رہا ہوں، یہ آپ کو سلائیڈ ذرا دیکھیے۔ 2.5% بنام 97.5%، یہ کانسیپٹ ذہن میں بٹھانا بڑا ضروری ہے۔ 2.5% ورسس 97.5%۔ 2.5% زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن اصلی امتحان باقی 97.5% میں ہے کہ اللہ کے تئیں ہمارا ظرف کتنا ہے۔ یہ ہے ایکچولی، یہ اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم لگے رہتے ہیں کہ کہیں 2.5% سے 2.6% نہ ہو جائے، مہین کہہ کر کے کیلکولیٹ کرتے ہیں، دوسروں سے کرتے ہیں کہ کتنی بن رہی ہے زکوٰۃ، کہیں 2.5% سے زیادہ نہ ہو جائے، جبکہ اصلی امتحان تو باقی 97.5% میں ہے۔ یہ عرض کرنے کے بعد ہم لوگ ایک بار ریکیپیچولیٹ کر لیں کہ مسلمس آر ڈومیننٹ مائنورٹی ان انڈیا۔ 2011 کا جو سینسس ہے اس کے حساب سے 18 کروڑ سے اوپر کی فگر بنتی ہے، 14.2% آف دی نیشنل پاپولیشن۔ جسٹس سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی 2006 میں نومبر میں، انہوں نے صاف بتا دیا، اٹ برنگس آؤٹ کلیئرلی دا ایجوکیشنل ڈیپریویشن experienced by the Muslim community. Literacy national average 65.1%, Muslim 59.1%. دیکھیے کتنا زبردست فرق ہے اس کے اندر۔ Muslims are at a double disadvantage with low levels of education combined with low quality of education. This deprivation increases many-fold as the level of education rises. ایک چیز ہوتی ہے مین ایئرس آف اسکولنگ،
کوئی بچہ کتنے سال اسکول گیا تو اس کا ایوریج نکال لیں پورے سماج کا، تو ایوریج نکل آتا ہے مین ایئرس آف اسکولنگ، وہ مسلمس میں لوئسٹ ہے۔ 6 سے 14 سال کی عمر کی جو گروپ ہے اس کے اندر جن بچوں نے نہ کبھی اسکول اٹینڈ کیا یا اٹینڈ کیا تو ڈراپ آؤٹ کر گئے، ایسے لوگ 25% ہے مسلمانوں میں، اور شیڈول کاسٹ میں صرف 14% ہے۔ تو شیڈول کاسٹ کے مقابلے میں ہم کتنے زیادہ اور گرے پڑے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ 17 سال اور اس کے زیادہ کی عمر کے دوز ہو ہیو کمپلیٹڈ میٹریکولیشن، پورے ملک میں جنہوں نے 10th پاس کر لیا وہ 26% ہے، 26%، اور مسلمانوں میں 17%۔ مطلب ہر کسی بھی طرح سے آپ دیکھ لیجئے تو معاملہ پیچھے ہی پیچھے چل رہا ہے۔ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے آپ کو بات عرض کرنی ہے تو میں نے کہا ایک پراپر پرسپیکٹو میں آپ کو دے دوں۔ جو بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں تو بہت ہی برا حال ہے۔ 25 میں سے ایک مسلمان انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر اور پوسٹ گریجویٹ لیول کے اوپر 50 میں سے ایک، یعنی کہ 4% یا 2%۔ ایلیمنٹری لیول پہ انرولمنٹ اور کنٹینیویشن لوئسٹ امنگ مسلمس۔ باقی جہاں پر امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، ایسی اسٹریمز جو ہیں وہاں تو خیر اور برا حال ہے مسلمانوں کا، اور بچیوں کے معاملے میں اور زیادہ برا۔ اب یہ تھوڑا سا ایک آپ کو پرسپیکٹو یاد آ گیا کہ ہاں بھائی یہ پرسپیکٹو ہے۔ ریزن کیا ہے اس کا؟ رینجنگ فرام پاورٹی ٹو پرسیوڈ ڈسکریمنیشن ریزلٹنگ ان ایلینیٹنگ اسکول انوائرمنٹ۔ یہ موٹی سی بات ہے۔ تو کرنا جو شروع میں نے آپ کو کہا تھا، کوئی چاند لا کے نہیں دے گا، خود اپنے چہرے سے ہمیں مسکرانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ حکمت عملی، کچھ پوائنٹس، ہر آدمی کو ہر کام نہیں کرنا، لیکن سب لوگ مل کر کے ہی اتنے کام کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں فلیگ کر دوں کچھ ایشوز کو۔ اسکولی کتابوں کا مقصد ہے صحیح بات پڑھانا اور ساتھ ہی سماجی قدروں کو فروغ دینا۔ اگر کتابوں سے سماج میں تنوع یعنی کہ ڈائیورسٹی ظاہر نہ ہو یا ان سے کسی طبقے کو نیچا دکھائیں تو اس طبقے کے بچے سماج سے الگ ہونا شروع کر دیتے، محسوس کرنا شروع کر دیتے۔ لہذا کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی ہمیں آپس میں کرنا ہے۔ آپس میں ایک گروپ 4-5 لوگوں کا یہ کام مستقل اسپیشلائز کر لے اس میں کہ اسکولی کتابوں میں کیا لکھا ہے، اس کی سماجی جانچ مستقل ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ بچوں میں غیر معقول رجحانات پیدا کرنے والے مواد کو کتابوں سے نکالنے کی مہم چلائی جائے۔ اللہ میاں یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ کر کے دکھاؤ، وہ کہہ رہا ہے ایفرٹ کرو، کوشش کرو اپنی۔ اگر کوشش کر لیں گے اس میں اثر ڈالنا، اللہ نے یہ پانی زیادہ پانی۔ کانسٹیٹیوشن میں مینڈیٹ موجود ہے، دستور ہند میں پورا مینڈیٹ موجود ہے کہ کمزور طبقوں کے اقتصادی و تعلیمی استفادے کی خصوصی دیکھ ریکھ ہونی چاہیے، سماج کے کمزور ورگوں کی وشیش دیکھ ریکھ ہونی چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ہمارے یہاں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اس پہ ہم کم وجہ ہے ہمارے جمع ہونے کے لیے۔ ہماری ہم کی خود کی ہماری کیا ہے، اس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو علامہ اقبال بتا گئے ہمیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں، اگر تم اپنے کو زندہ سمجھتے ہو تو اپنی دنیا خود پیدا کرو۔ سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، کن فکاں بنا ہے کن فیکون سے۔ کن فیکون اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو جا، ہو گیا۔ پاور آف کریشن، ڈیوائن پاور آف کریشن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہم نے تمہارے اندر اپنی روح ڈالی ہے۔ اب اللہ کی روح ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کی جو صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، اس میں سے کچھ اپنے اندر امبائب کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک یہ ہے پاور آف کریشن۔ تو یہ پاور آف کریشن ہمیں اپنے اندر امبائب کرنا ہے، ڈیوائن پاور آف کریشن۔ کیا کرنا ہے؟ کمیونٹی ریڈنگ رومز کم انفارمیشن سینٹرز، دار المطالعہ و مرکز
اطلاعات ہر مسجد میں ایک کمرہ مقرر کر کے نماز کے لیے بھی استعمال ہو 5 وقت، لیکن باقی جو 22.5 گھنٹے بچتے ہیں اس میں پڑھ رہے بچے بیٹھ کر کے. اب اس میں کتابیں کیا ہیں، میگزین کیا ہے، یہ مسجد کمیٹی خود ڈیسائیڈ کر سکتی. یہ اتنا بڑا اثاثہ ہمارے پاس لاکھوں ہیں مساجد، وہ صرف 2-2.5 گھنٹے کے لیے کھلتی ہیں اور باقی 21-22 گھنٹے بند رہتے ہیں. یہ سنت کے عین مخالف ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی مسجد بنائی وہ 24 گھنٹے چلتی تھی، سب کام ہوتا تھا. ہم جو ہیں بیٹھ گئے اس کو روک کر کے کہ نہیں، ہم ملت کو اس سے استفادہ نہیں پہنچا رہے تھے. اس کے علاوہ بھی مسجد کے علاوہ بھی اپنے پاس جو وسائل ہوں اس کا استعمال کر کے وہاں ویلفیئر اسکیمس جتنی گورنمنٹ کی ہیں ان کی ڈیٹیلز کو، اور اس میں جو فارمس ہیں، اپلیکیشن فارمس، وہ موجود ہوں. سیٹ اپ ہائی کوالٹی اسکولس ان ایریاز آف کنسنٹریٹڈ ڈیپریویشن. یہ آپ یہ نہیں کہ لفاظی کر رہا ہے، یہ ممکن ہے. وہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے. کون کب کر لے، اللہ نے کس سے کام لے لے، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایکسکلوسیو اسکولس فار گرلس وغیرہ. میں کچھ سلائڈ چھوڑ رہا ہوں. ایک دیکھیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سلائڈ، اس کا چاہے تو آپ فوٹو لے لیں. HRD منسٹری کی اسکیم ہے فار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آف پرائیویٹ ایڈیڈ اینڈ ان ایڈیڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. گورنمنٹ کی اسکیم ہے، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ آپ نیچے جو لنک آ رہا ہے اس کو اگر آپ ٹائپ کر دیں گے URL کے طور کے اوپر تو آپ کو یہ کھل جائے گا. اور یہ میں آپ کو کھول کے پڑھنے کے بعد کا بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ کہیں سے آیا میں نے آپ کو فارورڈ کر دیا. تو یہ اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے، گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے کیا کیا ہمارے لیے اسکیمیں بنا رکھی ہیں اور ہم اس سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں. اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم آج اسی لیے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس سے استفادہ کرنا شروع کر دیں. کیا میں روک دوں وہ کچھ دیر وہاں سب لوگوں کی توجہ ادھر ہے تو میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں. اگر آپ بیٹھ جائیں اور ڈسٹرب نہ کریں تو اچھا رہے گا جی. تو یہ آپ یہ نوٹ کر لیں اس کو، HRD منسٹری کی اسکیم فار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. دین ایک چیز یہ ہے کہ جو مسلم پریڈومیننٹ ایریاز ہیں اس میں بھی یہ جو 2 طرح کے اسکول ہیں، کستوربا گاندھی بالکا ودیالیہ اور نوودے ودیالیہ، اس میں بچے داخل ہی نہیں ہوتے. اپنے بچے داخل نہیں ہوتے فار ویریس ریزنس. اس میں کچھ یہ بھی ہے کہ وہاں دنیاویت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ ابھی مولانا نے بالکل صحیح بتایا کہ علم میں کوئی تفریق نہیں ہے. علم ہے سب طرح کا. اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ مدرسے والا علم جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور مدرسے کے باہر کا علم جو ہے اچھا نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں کہا. تو یہ لہذا یہ کہ امام اور خطیب صاحبان برائے مہربانی عوام کو سمجھائیں کہ ان اسکولوں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو داخل کروائیں. سلمان there is a need to undertake appropriate mapping of Urdu speaking population and provide primary education in Urdu in areas where Urdu speaking population is concentrated. یہ آپ سمجھ لیں یہ نیو ایجوکیشن پالیسی کا بھی پارٹ ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ بچے کی مادری زبان میں ہونی چاہیے. وہ جو کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے اس کے ذہن میں جو کہ پوری عمر رہتا ہے وہ دوسری زبان میں اتنا کلیئر نہیں ہوتا. تو یہ چیز بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. دین ایک چیز اور میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ITIs پورے ملک میں ہیں، نیٹ ورک ہے ITIs کا. تو ITI میں داخلے کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ کلاس 10 ہے. تو وہ گھٹا کر کے اگر کلاس 8 کر دی جائے، یہاں پر جو صاحبان اور خاتون بھی تشریف لے آئی ہیں وہ برائے مہربانی یہ ایشوز کو اگر تھوڑا نوٹ کریں. کہیں بھی موقع ملے گورنمنٹ کے کسی بھی فنکشنری سے کان میں پہنچانے کے لیے اس میں اثر ڈالنا اللہ میں ایک کام ہے، لیکن اپنی طرف سے بات کو کہنا کہ اگر اس کو گھٹا کر کے کلاس 8 کر دیا جائے تو
بہت زبردست فرق پڑے گا ITI میں داخلے کے لیے. اینڈ سملٹینیسلی یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا فیصلہ ہے کیبنٹ کا، لیکن ہم نے چونکہ شور نہیں مچایا اس وجہ سے ہوا نہیں ہے یہ کہ ITI میں داخلہ جو ہے اس کے لیے مدرسے کے جو فارغ التحصیل بچے ہیں وہ بھی کوالیفائی. اس کے اوپر آپ کو انسسٹ کرنا ہے، کہنا ہے. حکومت آپ کی یہاں مہاراشٹر کی حکومت اس وقت زیادہ سننے کی پوزیشن میں ہے، وہاں تک بات اپنی پہنچائیں گی. تو صوبائی حکومت سے تعلق رکھنے والے جو افراد برائے مہربانی اس بات کو بھی نوٹ فرما لیں. اب میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں جو پورے ملک میں سب لوگوں کو جو اس وقت کے بدلے ہوئے حالات ہیں اس کی روشنی میں ریئلائز کر کے اور اس کے لیے ایفرٹ کر کے انسٹیٹیوشنل انڈیویجول طرح طرح کی کوشش کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے دیٹ ان پرائیویٹ اینڈ سوشل لائف Muslims should reach out to Hindus with the subtle purpose to create space in their heart so that the message of amiable diversity is refreshed. یہ ابھی میں کل رات کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگ زکات فاؤنڈیشن میں عید ملن کا پروگرام نہیں کرتے، اس لیے بہت پروگرام اور سول سروس امپاورمنٹ کے ہوتے رہتے، لیکن اب بھی خاص طور سے کیا. اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ 75% لوگ اہل وطن ویل پلیس لوگ، ان تک اپنی بات خوبصورت انداز میں پہنچانا، ان کی خاطر گزارات کرنا. یہ آؤٹ ریچ کا پروگرام دس شوڈ بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف آور پالیسی. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پلیٹونک ویو، آدرش وادی درشٹی کون. دیکھیے اپنا جو نصب العین ہے، ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے کہا تھا خواب نہیں دیکھو گے تو وہاں تک پہنچو گے کیسے. یہ نصب العین ذہن میں تو رکھنا چاہیے اس کو. تو ہم ایک آدرش وادی پلیٹونک ویو آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ ہے آلٹرنیٹو ایڈمیشن کرائیٹیریا. دیکھیے ایسا ہے، ایسا ہے کہ جو ہائر لیول آف ایجوکیشن ہے انڈر گریجویٹ لیول، اس میں داخلے کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ میرٹ. میرٹ کی بنیاد کے اوپر داخلہ ہوتا ہے انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر. لیکن جب آپ کا بچہ کلاس 12 میٹریکولیشن اور کلاس 12 میں ہی اس کو اچھی لیول کی ایجوکیشن نہیں ملی تو وہ میریٹوریٹ ہوگا ہی نہیں. لہذا ایک ہمارا آئیڈیل یہ ہونا چاہیے کہ جو داخلہ ہے انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر اس کے اندر صرف میرٹ کنسیڈر نہ ہو، بلکہ یہ بھی کنسیڈر ہو کہ وہ بچہ جس ضلع کا رہنے والا ہے وہ کتنا پچھڑا ہوا ہے، اس کے والدین جو پروفیشن کر رہے ہیں وہ کتنا پچھڑا ہوا ہے. یہ تین چیزیں ہیں جس کو جوڑ کر کے قریب 40% طے ہو کہ اس کا داخلہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. 60% میرٹ. یہ ایک آلٹرنیٹ ایڈمیشن کرائیٹیرین ہے. یہ جسٹس سچر کمیٹی نے بتایا تھا، لیکن ملک میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی کبھی. تو اپنی حکومت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ غور خوض کریے، کہیں کہیں پوری جگہ نہیں، تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں اگر ہو سکے، اور اسی کی بیسس پہ اسٹیٹ فنڈنگ بھی ہونی چاہیے. اگر آلٹرنیٹ ایڈمیشن کرائیٹیرین جو ہے اسکول میں لگا دیا جائے اس میں یہ. اچھا نیکسٹ پوائنٹ جو میرا وہ ہے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، چھوٹے شہر کے مقابلے میں اورنگ آباد بھی بڑا شہر ہے نا، تو جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں رینٹس بہت ہائی ہوتے ہیں، کاسٹ آف لیونگ ہائی ہے، رینٹس ہائی ہیں. تو جو رورل ایریاز ہیں وہاں سے جو بچے آ کر کے وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے رہنے کی پرابلم ہے. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ وی نیڈ ٹو پرووائڈ ہاسٹل فیسلٹیز ایٹ ریزنیبل کاسٹ فار اسٹوڈنٹس سیپریٹلی فار گرلس اینڈ بوائز. اس میں گورنمنٹ بھی مدد کر سکتی ہے اور اپنے ادارے بھی مدد کر سکتے ہیں. انڈیویجول ایفرٹ بھی بہت اس میں ہو سکتی ہے کہ شروع میں نے آپ کو کہا کتنی ہی اربن پراپرٹیز خالی پڑی ہوئی ہیں.
we should provide tutors for remedial classes. جو بچے ڈراپ آؤٹ ہونے کی کگر کے اوپر ہیں، چونکہ ان سے میتھمیٹکس نہیں چل پا رہی ہے، سائنس نہیں چل پا رہی، ان کے لیے ریمیڈیل کوچنگ کی جائے. وہ اگر ہم ایک اپنا نصب العین وہ بھی بنا لیں. وی نیڈ ٹو انشور اویلیبلٹی آف گڈ کوالٹی ٹیکسٹ بکس ان اردو. اردو میں گڈ ہیں ٹیکسٹ بکس، لیکن یہ کہ کافی کمی. یہ ہمارے لیے ہمارے موٹو میں ایک چیز یہ رہنی چاہیے. ایک چیز کی طرف میں آپ کی اور توجہ دلا رہا ہوں. زمانہ ہے سارا انٹرنیٹ کا، تو اردو سے انگلش سے اردو، فلاں انگلش لفظ کا اردو میں کیا معنی ہیں کیا آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی زبان سے دوسری زبان میں. لیکن یہ میں بہت دنوں سے کام کر رہا ہوں. یہ اردو کی جو آن لائن ڈکشنری اس میں بے انتہا کمیاں ہیں اور غلطیاں بھی. اس کی طرف ہم سب کو جو لوگ کر سکیں یہ کام، کچھ کرنا نہیں ہے، اپنے آئی پیڈ پہ بیٹھ کر کے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر کے، اپنے فون کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. میں کچھ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. جیسے ڈیش، جو انگریزی میں ڈیش لکھا جاتا ہے نا، DAS، وہ آپ اردو ڈکشنری میں ڈھونڈنے ملے گا ہی نہیں. تو بچہ سمجھیے، اردو والا بچہ نہیں سمجھ سکتا کہ ڈیش کسے کہتے. بہت سے ایسے لفظ ہیں، کنٹینٹ، ٹریسپاس، ایکو سسٹم، انوملی، چیریش، بہت سے ایسے ہیں جو کہ ہندی میں بہت اچھے معنی لکھے ہیں. مثلا یہ اناملی کے معنی آپ ڈکشنری میں آن لائن دیکھیں، ہندی میں وسنگتی بڑا اچھا لفظ ہے، اردو میں ہے ہی نہیں. تو وی نیڈ ٹو انریچ اردو آن انٹرنیٹ آلسو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک اسکیم ہے، اور یہ ہے کوئی 26-27 سال پرانی اسکیم، تھوڑی تبدیلی ہوئی ریسنٹلی. SPEMM، اسکیم فار پرووائڈنگ ایجوکیشن ان مدرساز اینڈ مائنورٹیز. یہ صرف پہلے SPQEM ہوتا تھا، اسکیم فار پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن ان مدرسہ. اس کو انہوں نے چینج کر کے اس کے اندر وہ بھی رکھا، پلس یہ بھی رکھا کہ آپ اپنے تعلیمی اداروں میں مائنورٹیز خاص طور سے انفراسٹرکچرل فیسلٹیز بڑھا سکتے ہیں گورنمنٹ کے ہیلپ لے کر کے. یہ بھی میں آپ کو لنک دے رہا ہوں یہاں، اس کا بھی آپ چاہیں تو لے لیں فوٹو. اور اس کے اوپر یہ بتا دوں لیٹسٹ اپڈیٹ ہوا ہے 2021 میں، ابھی BJP گورنمنٹ کے دوران سینٹرل گورنمنٹ نے اپڈیٹ کیا ہے اس کو. یہ چیز چل رہی ہے، بٹ ناٹ مینی پیپل نو اباؤٹ اٹ. اور ہم میں سے جو لوگ اس قابل ہیں کہ اس کو پڑھ کر کے مدارس تک لے جائیں، وہ ہم یہ کام کرتے نہیں. ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا پڑے گا. اس کا جو میں پارٹ 1 ہے SPQEM ہے، وہ اس کے کچھ فیچرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت آسان ہے. اس میں ہے کہ آپ جو بچے جو لوگ مدرسے چلا رہے ہیں وہ چلاتے رہیں، اس میں جو پڑھا رہے ہیں وہ پڑھاتے رہیں. اس کے علاوہ اگر میتھمیٹکس، سائنس اور سوشل اسٹڈیز اور انگلش اور کمپیوٹر اور ہندی اتنی چیزیں اور پڑھانی ہیں تو ٹیچر اپوائنٹ کر کے اس کے پیسے آپ ہم سے لے لیں. یہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، اس کی تنخواہ آپ ہم سے لے لیں. بہت آسان سا یہ کام ہے. لیکن یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر انگلش میں ہے اسکیم، اور جن لوگوں کو اس سے استفادہ کرنا ان کو انگلش آتی نہیں. تو ہم نے کیا کیا، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا نے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا. اس کا بھی میں آپ کو لنک یہاں دے دیتا ہوں. یہ اور خاص طور سے جو اسٹیٹ مدرسہ بورڈ جہاں جہاں ہے، 7 اسٹیٹ میں، یہاں آپ کے یہاں بھی ہے، وہاں زیادہ آسانی ہے اس کام کو کرنے کے لیے. تو برائے مہربانی اس کو آگے بڑھانے کے لیے کریں. اس کے اندر ایک چیز اور جوڑی ہے گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی، وہ ہے راشٹریہ آوشکار ابھیان، قومی ایجاد مہم. بہت عمدہ چیز، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ بنانے کے لیے. آپ کے یہاں پونے میں ہی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ریسورسز، سائنس پارک ہے پونے کے. سارے بچوں کو سال میں ایک بار وہاں ضرور بھیج دیا کریں. سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ بننا شروع ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی سی ایفرٹس ہیں. بچوں میں سائنسی مزاج پروان چڑھانے کی بڑی ضرورت ہے. بٹ جو ٹیچرس ہیں مدرسے کے، ان کو ان سروس ٹریننگ دینے کے لیے بھی گورنمنٹ کی اسکیم اسی میں، اسکیم فار پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن. بہت کچھ ہے، لیکن میرے خیال میں لاکھوں مدرسے ہیں، لیکن جو لوگ اپلائی کرتے ہیں اور جن کو مل جاتا ہے وہ 2-4 ہزار ہیں بس. وہ ہماری کمی ہے. ہم لوگ اگر اس کو پڑھ کر کے، یہ SPQEM کا لنک یہ رہا، اس
کو بھی آپ لے لیں اور براہ مہربانی اس پہ جس کو اللہ توفیق دے تو وہ یہ پڑھ کر کے اور ایک مدرسے کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے صاحب یہ ہے، اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں، یہ کام پیدا ہو۔ مدرسوں میں عصری تعلیم فراہم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی امدادی اسکیم یہ اردو میں زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، جس کا بھی آپ لے سکتے ہیں لنک اردو میں کر کے ہم نے ڈال دیا ہے تاکہ مدارس کے بچوں کو آسانی ہو جائے۔ درخواست فارم بھی پڑا ہوا ہے۔ دوسرا پارٹ جو اس اسکیم کا گورنمنٹ کا ہے وہ یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آف مائنورٹی انسٹیٹیوٹس۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں، گورنمنٹ نے بنا رکھا ہے، ہم خالی گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن جو اسکیمیں ہیں اس کو پڑھ کر کے اپنے لوگوں تک لے جانا، انہیں استفادہ دلوا دینا، دیٹ وی آر ناٹ گڈ ایٹ۔ ٹو آگمنٹ infrastructure in private aided and unaided minority schools and other institutions آپ مدرسے بھی آ گئے in order to enhance the quality of education to minority children. Equivalence اس کو ہندی میں کہتے ہیں سمانتا، ہم پلہ ہونے کی صورت۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا کیبنٹ سیکریٹریٹ کے ذریعے کیبنٹ کا ریزولوشن ہے، ڈیسیژن ہے، یہ سمانتا اسٹیبلش کی جانی چاہیے بٹوین دا سرٹیفکیٹس آف مدرسہ اینڈ ماڈرن ایجوکیشن، تاکہ جو بچہ مدرسے میں ایک لیول تک تعلیم پا چکا اس کو آگے ہائر لیول پہ کالج میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے۔ یہ گورنمنٹ کا ریزولوشن ہے اور فیصلہ ہے، لیکن اس کے اوپر ہم آپ کام نہیں کر رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، ہمدرد یونیورسٹی اور حیدرآباد کی اردو یونیورسٹی جو ہے مولانا آزاد، یہ چار لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا فیصلہ پورے انڈیا کے لیے ہے۔ آپ یہاں کے لیے بھی اس کو تھوڑا تھوڑا ایفرٹ کر کے ایک گروپ اس میں بھی لگ سکتا ہے اس کام کے اندر۔ یہ میں آپ کو آفس میمورینڈم دکھا رہا ہوں، 2010 کا فیصلہ ہے یہ۔ اگر یہ دماغ لگا کر کے گورنمنٹ نے اسکیمیں بنا دی، اگر ہم اور آپ اپنا دل اس کے اندر لگا دیں اور ان کا دماغ ہمارا دل مل جائے تو ملت میں ریولیوشن آ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا خود کفیل ہیں ہم، لیکن ہمیں آگے بڑھ کے کام کرنا ہے اپنا۔ سالانہ بجٹ میں یہ پھر جو اقتدار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خاص طور سے توجہ میں چاہوں گا، خاص طور صوبائی حکومت سے تعلقات رکھنے والے جو لوگ ہیں، کہ سالانہ بجٹ میں کل پلان ایلوکیشن کا 19% اقلیتوں کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ کہ 19% ہے اقلیت، سب بتا رہے ہیں، مطلب مان بھی رہے ہیں یہاں 19% ہے، تو کیوں نہیں؟ جب شیڈول کاسٹ کے لیے ان کے پرسنٹیج کے حساب سے سینٹرل بجٹ، اسٹیٹ بجٹ سب میں ایلوکیشن ہوتا ہے، تو مائنورٹیز کے حساب سے اتنا ایلوکیشن ہو سکتا۔ کہہ کے تو دیکھیے، فیل ہو جائیں لیکن کہہ کے تو دیکھیے اپنی بات کو۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی انفراسٹرکچر اسکیمز ہیں گورنمنٹ کی، وہ طے کرنے کے لیے، اسکیم بنانے کے لیے اور اسکیم امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضلع کو یونٹ مانا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ۔ اور ضلع کتنے بڑے بڑے ہیں ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں، تو ضلع میں کام ہو گیا لیکن جس کے لیے بنانا تھا اس تک نہیں پہنچا۔ تو لہذا ایک ایفرٹ یہ بھی ہونی چاہیے کہ ضلع کے بجائے جو رورل ایریا ہے، دیہی علاقہ ہے، وہاں گاؤں کو، ولیج کو یونٹ مانا جائے، اور جو اربن ایریا ہے وہاں وارڈ کو مانا جائے۔ اس کے حساب سے اسکیمیں طے ہوں، اس کے حساب سے امپلیمنٹ ہوں۔ اس کی بھی اگر وہی ہے بات اپنی کہو، اس پہ اثر ڈالنا اللہ میاں کا کام ہے۔ انٹرپرینورشپ، نئے سرے سے نئے کاروبار کے لیے منظم کارجوئی، اس کو کہتے ہیں انٹرپرینورشپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ پانی ہمارے قبیلوں کو پیاسے ہیں ان کو پہنچا دیجیے، تو کیا کہا اللہ میاں جواب میں؟ اور انہوں نے کہا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اسٹرائک دا راک وتھ تھائی اسٹاف، تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، تم اس کو چٹان پہ مارو، یہ کہا۔ اور جب انہوں نے چٹان پہ مارا، یعنی کہ جو تمہارے
بس میں ہے وہ کر لو، تب ہم سے دعا کرو. تو جو انہوں نے چٹا مارا تو پھر سب میں نکل آئے، 12 قبیلوں نے پی لیا. اسی لیے علامہ اقبال کہہ گئے ہیں کہ 1000 چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. چٹان پہ مارنا ڈنڈا ضرب کلیم، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے کلام کیا اور ضرب چوٹ لگائی تو ضرب کلیم کہا. اب یہ ضرب کلیم ہے، یہی ہے انٹرپرینورشپ. ہاتھ میں جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ کام کر لو، کر کے دکھاؤ. اس کے لیے کیا اس سے چشمے کیا نکلتے ہیں؟ تخلیقی صلاحیت، رچناتمک نرمان کرنے کی شکتی، کریٹیوٹی، مارگ آرائی کا قصد، بھاری کام کرنے کا نشچے، انٹرپرائز، ایجاد، نو رچنا، انوویشن. تو مجھے آخری عرض کرنا ہے کہ بیڈ نیوز کیا ہے کہ ٹائم از فلائنگ. والعصر ان الانسان لفی خسر کا زمانہ بہت تیزی میں بدل رہا ہے، تیزی میں وقت گزر رہا ہے. لیکن خسارے میں کون لوگ ہیں؟ کون لوگ نہیں ہیں خسارے میں؟ جو ایمان لائے اور عمل الصالحات، جو اچھے کام کریں. تو بیڈ نیوز یہ ضرور ہے کہ ٹائم از فلائنگ، لیکن دا گڈ نیوز از دیٹ یو آر دا پائلٹ. دیٹس واٹ آئی ہیو کم ہیئر ٹو کنوے ٹو یو، دیٹ ایچ ون یو از دا پائلٹ اینڈ یو ڈیسائڈ ہاؤ ٹو یوز یور ٹائم. ایوری ڈے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 55.29 میں کل یومن ہوا فی شان. ایوری ڈے گاڈ از انگیج ان سم گڈ ورک، سم نیو ڈیزائن، سم مستقل کام میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کام کرتا ہوں. تو ایوری بڈی ہیز ٹو بی آن دا موو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے سیکھ کر کے ممکنات قوت مردان کار، گرد در مشکل پسندی کا آشکار. پاسبلٹیز آف دا مین آف ایکشن مینیفیسٹ تھرو دیئر لو آف دا ڈیفیکلٹ. مشکل کام کریے. مشکل کام جب یہ کرنا ہے دوسرے کے لیے ہمیں مشکل لگ رہا ہے سب کو، میں کروں گا اس کو. تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر. گاڈ انوائٹس ہیومن بینگس ایز ہز کو ورکر. یہ علامہ اقبال کی ٹرمینالوجی ہے، ان سے بڑا مفسر مشکل ہے ملنا. یہ میں آپ بتا رہا ہوں، وہ ان کی ٹرمینالوجی ہے. پورا قرآن و حدیث رٹ جانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے کو ورکر ہو. دیکھو میں کہتا ہوں کام تم بھی کرو. ان پرسپیکٹو آف لائف آن ارتھ اینڈ ایچ انڈین کین چوز ٹو بی دا فیوچر آف انڈیا. آج سب لوگ طے کر لیں کہ میں ہوں فیوچر انڈیا کا. ورنہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا. میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کے خاطر میں شبانہ. اٹھا کے رکھنے والا کوئی غصہ نہیں ہے. قلم ابھی مولانا نے بتایا پڑھ کر کے قلم کی ذمہ. تو قلم کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں قلم کیا ہے؟ تو آپ کے فاؤنٹین پین، بال پین ہے نا، بیچ میں سیٹے کا قلم آ گیا تھا وغیرہ وغیرہ. 21ویں صدی کا قلم کیا ہے؟ 21ویں صدی کا قلم کیا ہے؟ کمپیوٹر کا کی بورڈ. اسی میں ماہر کروانا ہے. انٹرنیٹ، کمپیوٹر کا کی بورڈ، اس میں اپنے بچے کو ماہر بنانا ہے. مدرسے کے بچوں کو بھی ماہر بنانا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا رشیا اور یوکرین کی وار جو ہو رہی ہے جب شروع ہوئی ہے تو اس وقت رشیا نے یوکرین کا انٹرنیٹ کاٹ دیا. پھر کیا ہوا؟ رشیا کے پریزیڈنٹ نے کس سے کہا؟ ایلن ماسک. ایلن ماسک سے ایک انڈیویجول، اس نے کتنے سینکڑوں سیٹلائٹس لگا رکھے ہیں اور اس نے انٹرنیٹ پرووائڈ کیا پرائیویٹلی اپنا. اس سے رشیا یوکرین وار جیت رہا. دیٹ از دا پاور آف ٹیکنالوجی، اللہ کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی. تو اپنے لوگوں کو کیوں اس سے ہم کرتے ہیں؟ بہت کچھ ہی دنوں میں آج کی پتلی ٹیکنالوجی بن جانے والی ہے. تو یہ جو کمپیوٹر کا کی بورڈ ہے اس کے اوپر آپ کی شہادت کی انگلی جو ہے نا، یہ کنیکٹیوٹی ہے. شہادت کی انگلی کا استعمال وہاں کمپیوٹر کے کی بورڈ کے اوپر ہونا. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز. کن فیکون میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ایک اور اہم نقطہ ہے وہ یہ
کہ ہم نے اپنی آدھی پاپولیشن کو جو ہے گھر میں بٹھا رکھا ہے کہ نہیں تم کسی لائق نہیں ہو، تم ہمارے برابر نہیں ہو، اپنی آدھی پاپولیشن، جبکہ اسلام کے خلاف ایسا کرنا، اسلام نہیں کہتا۔ اسلام نے کچھ بیسک پیرامیٹرز بتائے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی آدھی پاپولیشن کو گھر میں بٹھا دیے ہو تم ہمارے مقابلے میں کمتر۔ دس از رانگ، تو پورا استعمال ہونا ضروری ہے۔ سورہ یاسین کی 36 نمبر کی آیت ہے، وہ بتا رہی ہے اس کے اندر that God has created in pairs all the things that earth produces as well as their own human kind and other۔ خالی انسان نہیں، چمبک لے لیجیے آپ، نارتھ پول ساؤتھ پول، الیکٹریسٹی لے لیجیے، نیگیٹو پازیٹو، الیکٹران پروٹون، ہر جگہ پیئر، ہر چیز پیئر میں ہے، جوڑے میں ہے۔ اگر کوئی چیز جوڑے میں نہیں ہے تو وہ اللہ کی اپنی ذات ہے بس، اب سب جوڑے ہیں۔ اور آدھی پاپولیشن کو کیسے آپ پیچھے ڈھکیل دیں گے؟ علامہ اقبال نے وہ بھی کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوگ درد۔ برائے مہربانی اپنی خواتین، اپنی بچی، میں حیدرآباد میں ایک خطاب کر رہا تھا، ایک طرف کو بچیاں بیٹھی تھی کئی سو اور ایک طرف کو بچے۔ جب میں اپنی پوری بات کہہ چکا کہ ایک بچی کو 17-18 سال کی تھی، آگے 20 پہ کھڑی ہوں، سر یہ جو بات آپ ہم کو بتا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں یہ ہو تو ہمارے والدین باہر بیٹھے ہیں، ان کو بلا کے بتائیے۔ آپ سب والدین ہیں، پلیز کائنڈلی ٹیک کیئر آف دس۔ اوقاف کی بابت بھی مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ مہاراشٹر میں اوقاف کے بارے میں یہاں وقف بورڈ کے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قریب 3187 پراپرٹیز ہیں جو کہ وقف بورڈ کے مینجمنٹ میں ہیں یہاں پر۔ ویسے میں یہ آپ کو عرض کر دوں، آج سے کوئی 25 سال پہلے پنجاب، ہریانہ، ہماچل، چنڈی گڑھ کے کمبائنڈ وقف بورڈ کا میں ایڈمنسٹریٹر تھا۔ ایڈمنسٹریٹر اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر چیئرمین ممبر کوئی نہیں ہے، سب پاورز ایڈمنسٹریٹر کو ہوتی ہیں، تو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہے۔ اور جو کامیاب ترین وقف بورڈز ہیں انڈیا کے، ان میں سے پنجاب وقف بورڈ بھی۔ تو یہاں پر آپ 3187 پراپرٹیز ہیں جو کہ وقف بورڈ کو ڈیل کرنی ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری، جو لوگ وقف بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آئی ایم شیور اپنی جیسی کام کر بھی رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایشوز ہیں جو کہ میں نے اسٹڈی کیے ہیں، جیسے پنچکی والے بابا 3000 ایکڑ لینڈ ہے۔ اٹ کین اکاموڈیٹ بگ ایجوکیشنل ہب پلس ہاسپٹلس یوزنگ سیکشن 32, 4, 5 and 6 of the وقف ایکٹ اینڈ یوزنگ دا نوارڈ کو گرانٹ۔ اس کے اوپر کافی کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، تو برائے مہربانی اس میں ذرا توجہ دے۔ دا اسپانسرز، یہ جو ہے آپ کا بامبے والا پروجیکٹ، ول پرووائڈ فل اسکالرشپس ٹو آور میریٹوریس اسٹوڈنٹس۔ تو دیئر فور میں وقف بورڈ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی ایکسپیڈائٹ دس اپروول اینڈ انویسٹمنٹ، بیکاز انویسٹمنٹ پرائسز ہر دن بڑھ رہی ہیں۔ آج جو چیز 10 روپے کی، کل وہ چیز 20 روپے کی، تو لہٰذا اس کو جلد سے جلد کیا جائے۔ اس کی تفصیل اس جگہ پہ موجود ہے، سب کے ایوری بڈی کین سی، ورنہ کچھ لوگ شاید یہاں بھی ہوں اس سے متعلق۔ اسی طرح سے عالمگیری مسجد، وقف بورڈ نیڈس ٹو ریکویسٹ دا ٹریبونل ٹو آرڈر ایوکشن۔ اس میں دیکھیے، میں چونکہ وقف بورڈ میں رہ چکا ہوں، لہذا یہ کہ وقف بورڈ میں جو لوگ ہیں ان کی بڑی ذمہ داری، جیومیٹرک پروگریشن میں ان کے کام کرنے یا نہ کرنے کا اثر ہوتا ہے۔ ارتھمیٹک پروگریشن ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8، جیومیٹرک پروگریشن ہے 2 4 16 256۔ اتنی ہی تیزی میں وقف بورڈ کے ذمہ دار صاحبان انکلوڈنگ مائی سیلف کام کریں یا نہ کریں، اس کا اثر اتنا ہوتا ہے جیومیٹرک پروگریشن میں ایز کمپیئر ٹو این انڈیویجول۔ ایک بات میں آپ کے اوقات میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، اگر کہیں کوئی ہو جائے، یہ میں آپ کو دیکھی تصویر دکھا رہا ہوں، کہا ہے کہ بیل گاڑی، بلک کارٹ۔ انڈیا میں بلک کارٹ سے ابھی بھی 60% سے زیادہ فارم ٹو مارکیٹ ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے، اور بلک کارٹ از مین ٹرانسپورٹیشن میں۔ لیکن بلک کارٹ کو امپروو کرنے کے لیے 75 سال میں آج تک کچھ نہیں ہوا۔ اگر آپ میں سے کسی کا بچہ اس کام میں لگ جائے، کچھ کر کے دکھا دے، ملت کا بھی نام اونچا ہوگا اور ہندوستان میں بھی۔ یہ بات اس طرف کسی کی توجہ نہیں گئی ہے۔ وی کین سبسٹیٹیوٹ اور ری انفورس دا ووڈن ویلس تھرو ربر ایٹسٹرا۔ اس کے لیے
مدد آپ لے سکتے ہیں انڈیا انوویشن indiainnovates.in ویب سائٹ کے اوپر جائیے، وہاں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، یا یہ ہے آپ کا نیشنل انوویشن فاؤنڈیشن آف انڈیا ہے، وہاں سے مدد مل سکتی ہے۔ گئے وہ ایام، اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، جہاں میں مانند شب میں سوزاں میان محفل گداز ہو۔ آگے بڑھ کر جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔